اب ہم بات کریں گے ناظرین صرف ان خواتین کی جو زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی ناظرین اگر صرف بات کی جائے نا تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے جہاں پر خواتین کی ڈیلیوری کے دوران جو ہے نا سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ اب اتنی بری سچویشن کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ بہت سارے ہم سے بھی گئے گزرے ملک ہیں مگر وہاں پر ایسی سچویشنز جو ہیں یہ ڈیلیوری کی یہ بہتر ہے۔ افریقہ کے بھی بہت سے ایسے کچھ غریب ممالک ہیں جہاں پر یہ سچویشنز بہت نارمل ہے، مگر پاکستان میں اس سچویشن کے حساب سے کس طریقے سے ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ ایک ہیلتھ کیئر کا نظام بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اتنے کیسز ہم 5ویں نمبر پہ کیوں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں کوئی میڈیکل کوئی ایسے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے جو ہم خواتین کا خیال نہیں رکھ پاتے، ان کی کیئر نہیں کر سکتے، یا پھر اس طرح کی جو اموات ہے اس کی کون سی ایسی ریزنز ہیں بیہائنڈ، اس پہ بات کریں گے۔ یا پھر مجھے یہ بھی ایک چیز میں اس پہ بھی پوائنٹ کروں گی کہ جو بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک عورت نے بچے ڈیلیور کر دیں، شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ریٹ ہو جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں آپ، تو آپ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریزن کیا ہے کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پر ہے اور یہ ڈیلیوری ٹائم پہ جو ہے عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹلی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے افغانستان کے بعد، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر میں 3 ڈیلے ماڈل کے تحت دیکھوں کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ خواتین یعنی فیملیز کی طرف سے کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں، کچھ فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہیلتھ کیئر کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ بہت ساری جو فیملیز میں خواتین کی جو کیئر ہے اس کو کس ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لیکن اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دیکھیں تو ایٹ لیسٹ خواتین کی 4 وزٹس ہونے چاہیے، کم سے کم جو وزٹس ہیں وہ 4 ہونے چاہیے پریگننسی کے دوران، لیکن بہت ساری خواتین کی وہ 4 وزٹس نہیں ہوتے۔ 4 وزٹس کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنس ہیں جو کہ وزٹس زیادہ ہوں گے تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے کے دوران جو ہے یہ 4 وزٹ ہونے چاہیے؟ مطلب یہ تو ہے نا کم سے کم، اس سے کم ہوں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جب پریگننسی کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے 40 ویکس ہوتے ہیں اور ٹرائمسٹر 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے۔ تو فرسٹ ٹرائمسٹر میں لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کر لینا چاہیے، لیکن بہت ساری خواتین ڈیلے کر دیتی ہیں، اس کو 2nd یا 3rd ٹرائمسٹر میں جاری ہوتی ہیں، یا ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے تو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری خواتین میں جو کمپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے جو ہمارے ہاں بہت ساری اموات کی جو وجوہات ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں انیمیا کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ نیشنل نیوٹریشن سروے کی بات کریں تو اباؤٹ 70% وومن جو کہ پریگننٹ ہیں ان میں انیمیا ہے، یعنی خون کی کمی ہے۔ بیکاز کہ جیسے خون کی کمی آلریڈی اگر خواتین میں چل رہی ہے تو پریگننسی کے دوران تو مزید ہو جاتی ہے، اور جب خون کی کمی ہوگی تو اس کی اپنی صحت، ماں کی اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں میں جو برتھس جو ہیں وہ پری میچور برتھس ہو جاتی ہیں یا لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انیمیا ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اچھا وائٹامن ڈی بھی بہت کم ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے۔ ڈی ہے تو ڈیلیوری ٹائم پہ بھی تو نوٹس کیا جاتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹامن ڈی عورت کا ٹھیک ہو، بالکل بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی بھی ہیلتھ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے وائٹامن ڈی کا سورس ہونا صحیح امپورٹنٹ۔ وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی، اس کے علاوہ جو ہماری مدرس میں پرابلم ہے فولک ایسڈ، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب
लोगों को ये नहीं पता फॉलिक एसिड किस टाइम पे लेने की ज़रूरत है. अब जब मदर्स प्लान करती हैं प्रेगनेंसी का तो उसे 1 से 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देनी चाहिए. और तो 1 से 2 महीने पहले जो फॉलिक एसिड लेंगी तो उस टाइम पे ये चीज़ें उनकी पूरी हो जाएगी इतने शॉर्ट टाइम में फॉलिक एसिड की कमी? क्योंकि देखें फॉलिक एसिड तो लोगों को पता ही नहीं होता. समटाइम तो हमारे यहाँ इतनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज है, मदर को पता ही नहीं होता उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है. तो उस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर डेफिशिएंसी हो सकती है. लेकिन अगर पहले से ही यानी बर्थ से पहले से ही वो फॉलिक एसिड ले रही हैं तो क्यों हमें फॉलिक एसिड ज़्यादा जल्दी लेने की ज़रूरत है? बिकॉज के जो हमारे यहाँ बहुत सारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो है ना वो 28 हफ्ते में यानी 28 दिन में शुरू के जो पहला महीना होता है उसमें क्लोज हो जाती है. तो अगर उसमें डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि बर्थ से पहले जब भी प्लान कर रहे हैं उस वक्त से फॉलिक एसिड लेना शुरू बात जो है ये रूरल एरियाज में ज़्यादा होती है औरतों की बच्चा पैदा करने के टाइम पे, या फिर ये रूरल एरियाज में ज़्यादा हैं अर्बन के मुकाबले में? इसकी बहुत बड़ी वजह है. एक तो ख़वातीन की एजुकेशन कम है, वहाँ पे एजुकेशन कम होगी तो उनकी अवेयरनेस कम है. दाइयाँ बच्चे पैदा कर रही हैं आज भी डॉक्टर्स के पास नहीं लेके कम जाते हैं और दाइयों के पास चेकअप की जो 4 आप बात कर रही हैं 4 विजिट्स तो खास नहीं कोई समझा जाएगा कि उनको पता भी होगा. बिल्कुल. और दूसरी देखिए हमारे यहाँ अभी भी ख़वातीन में मसले हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे हम प्री क्लम्सिया कहते हैं. और समटाइम प्री क्लम्सिया ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती टाइम पे तो क्लम्सिया यानी क्लम्सिया ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है बट उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं. तो जब झटके लगना शुरू होते हैं समटाइम हमारे गांव में तो ये कहा जाता है शायद इस पे जिन आ गया है और इसको कोई मसला हो गया है इस तरह का. तो वो बजाय कि डॉक्टर के पास जाएं वो पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं. तो इस सूरत में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं. क्योंकि मैंने खुद मैं डॉक्टर भी हूँ और मैंने जब गायनी में काम किया है तो कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से मैंने किया हुआ है. तो वहाँ पे जिना हॉस्पिटल में हमारे पास इतने ज़्यादा केसेस आते थे अंदरूनी सिंध से जिसमें ख़वातीन को बहुत लेट लेके आया जाता था, उनको बहुत बुरे तरीके से फिट्स पड़ रहे होते थे और बुरी कंडीशन होती थी. तो इसकी रीज़न ये होती है कि उनको पता ही नहीं चल रहा. अगर डॉक्टर के पास नहीं जाए उनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता, ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता तो उस सूरत में उसको पता ही नहीं चलता, इतना शूट कर जाता है कि वो ब्रेन पे इफेक्ट हो जाता है और उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं. तो जो कि क्लम्सिया कहलाता है. और हमारे यहाँ तकरीबन 5 to 6% प्रेगनेंसीज़ में क्लम्सिया के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. और इसी तरह जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी शुगर बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान. अच्छा, ये मोस्टली औरतों के साथ होता है, ये भी हो जाता है और ये तकरीबन ये खुद ठीक भी हो जाती है ना? बिल्कुल ठीक हो जाता है. तो जो कुछ औरतें कहती हैं हम पेशेंट हो गए शुगर के, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है ना, ये ठीक हो जाती है. ये ठीक हो जाता है बिकॉज कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं. जो कुछ ख़वातीन में तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है और ये ज़्यादातर 20th वीक के बाद होता है. और उस सूरत में अगर उसको पता ही नहीं है कि उसका शुगर बढ़ चुका है और वो डाइट में भी केयर नहीं कर रही, उसको मेडिसिन भी नहीं ले रही है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे पे आएगा. और जिसकी वजह से लेकिन जब वो डॉक्टर के पास चली जाती है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो फिर एज सच उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद हैं. हम ब्रेक के बाद मज़ीद और डिस्कस करेंगे, ज़रा सा डीप कुछ सवाल करेंगे. हमारे साथ रहिए. ओके, ज़चकी के दौरान और बाद में ज़रूरत से ज़्यादा खून बहने की क्या वजूहात होती हैं? ये जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम कहते हैं हेमरेज. हेमरेज की डेफिनेशन समझ ली ये है कि जो नॉर्मल बर्थ होती है ना उसमें हमारा कोई आधा लीटर खून ज़ाया होता है. लेकिन अगर वो 500 ml यानी 500 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं हेमरेज यानी ज़्यादा खून बह गया हुआ है. इसी तरह जो सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन में 1 लीटर से ज़्यादा अगर खून बह जाता है तो उसको हम हेमरेज कहते हैं. तो इसकी एक तो जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो मदर्स हैं वो एनीमिक हैं, उनमें खुद पहले ही खून की कमी है और अगर हद से ज़्यादा खून बह जाए तो फिर वो मदर जो है वो शॉक में जा सकती है. तो एक तो बड़ी वजह तो यही है. दूसरी है कि हमारी माँओं की जो न्यूट्रिशन है ना वो अच्छी नहीं है. उनको जो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल पाती है. जो कि प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन्स जो उनको चाहिए वो उस तरह से नहीं ले रही होती जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो एक तो बहुत बड़ी वजह इसकी यही है.
جو ہیمریج ہونے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی دائیوں سے ڈلیوریز ہوتی ہیں، ابھی بھی گاؤں کے علاقوں میں دائیاں ڈلیور کرتی ہیں، بہت سی ایسی ساسیں ہیں وہ نہیں برداشت کرتی، بات ہی نہیں کرتی ہیں کہ ہماری بہو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ جی، تو تو ہم نے دائیوں سے بچے پیدا کرائے تھے، تو یہ کون سی کوئی نمونہ آئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو دائی تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہے، تو کیونکہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس میں تو ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فوراً آپ اس کو تھیٹر میں موو کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیڈنگ کے کہاں پہ کیا ریزن ہے اس کی۔ یہ لیبر روم میں کون کون سی چیزیں ضروری ہونا اس وقت لازم ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر تو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے تو نارمل ڈیلیوری کے سے پہلے بلڈ ارینج کیا جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ ان کیس کہ اگر خدا نہ خواستہ بلڈ زیادہ لاس ہو جاتا ہے تو اور اس کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً سے اویلیبل ہوتا ہے، فوراً اس کو بلڈ دے دیا جاتا ہے، ریپلیس ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن اگر گھر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بلڈ تو کہیں ارینج نہیں ہے اور اس کو گھر سے ہاسپٹل تک لے جانے میں سم ٹائم وہ ڈیلے بھی آ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ دیر میں خاتون پہنچتی ہیں ہاسپٹل تو اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو بچانا، اس کے خون کی کمی کو پورا کرنا، فوراً سے خون کا ارینج کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ واٹر برسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم عورت کے پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں جب تو بلڈ لاس ہونا شروع ہو جاتے جتنا ایٹ دا ارلیسٹ ہاسپٹل میں، اگر تو نہیں ہاسپٹل میں نہیں ہے تو ہاسپٹل تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے ہاسپٹلس میں ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہیں، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پلیسنٹا کی کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ماں ہاسپٹل نہیں جا رہی، ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے پلیسنٹا کی کیا پوزیشن ہے، اگر تو ایسی پوزیشن پہ ہے جس میں ڈیلیوری کے دوران بلیڈنگ زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، تو ایک اس کو مسٹ ہے کہ وہ ڈیلیوری جو ہے ہاسپٹل میں ہو، پھر وہ دائی نہیں ڈیلیور کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب ڈاکٹر کو نہیں دکھایا جاتا ہے اور گھروں میں ہی ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو دائیاں اس طرح کی سچویشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یا تو ہم بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر ماں کو بچا سکتے ہیں؟ فیملی سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے بتائیے کس کو بچائیں، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس بعض کمپلیکیشن بالکل ایسی کچھ سچویشنز آ جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا نا ڈائبٹیز چل رہی ہے بہت زیادہ، سم ٹائم ڈائبٹیز کا لیول، شوگر کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے پہ بھی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی سچویشنز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں، یعنی کہ سم ٹائم پلیسنٹا ایبریپشو، پلیسنٹا پریویا کی کوئی ایسی یعنی پلیسنٹا کی پوزیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں جب وہ پلیسنٹا ڈیٹیچ ہوتا ہے یوٹرس سے تو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی بھی سچویشنز میں سم ٹائم یوٹرس رپچر ہو جاتی ہے، جو بچہ دانی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے، تو ایسی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ کیا کس کے لیے فوراً سے ایکشن لے، تو اس سچویشن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دوسرا جو ہم ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی اگر طرف آئیں تو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں ایک جو ٹرینڈ آ رہا ہے نا اس وقت کسی سی سیکشن کا، کہ سی سیکشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، سیزیرین، کیونکہ پہلے زمانے میں جب سیزیرین صرف اس سچویشنز میں کیے جاتے تھے جب بہت ضرورت ہے کہ بچے کی جان بچانی ہے، ماں کی جان بچانی ہے، تو اس صورت میں سیزیرین کیا جاتا تھا، لیکن اب ہماری مدرس کی طرف سے بھی کچھ ہے کہ وہ پین نہیں برداشت کر سکتی ہیں، وہ خود بھی ڈیسیجن لیتی ہیں کہ سی سیکشن کرنا ہے، یا ہمارے ہاسپٹلس یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بچے کی سچویشن بہتر نہیں ہے تو آپ جی جلدی سے ڈیسائیڈ کریں، آپ سرجری کرنی پڑے گی، کچھ جگہ تو پیسے بنانے کے بھی آپ کو پتہ کر لیتے ہیں، جی بالکل اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو، کیونکہ دیکھیں ہونی نارمل ڈیلیوری ہی چاہیے، بٹ سم انڈیکیشنز ایسی ہیں جس میں مینڈیٹری ہے کہ سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا جانا پڑتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس صورت میں تو جانا چاہیے، لیکن جو ایک ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹلس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سیزیرین ہی کرانا ہے اور سیزیرین کر دیں گے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مدر کو بھی ہیلنگ زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ایک چیز جو کہ ہمارے ہاسپٹلس میں بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا وہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا کلچر، کہ جیسے ہی برتھ ہوئی ہے ود ان 1 آور آفٹر برتھ بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروانی شروع کر دینی چاہیے ماں کو، لیکن سم ٹائم جیسے میں نے کہا نا کہ اس کی نیوٹریشن کی خیال نہیں رکھا گیا ڈیورنگ پریگننسی، تو وہ اتنی زیادہ ویک ہوتی ہے کہ وہ اس دوران بریسٹ فیڈنگ نہیں سٹارٹ کروا پاتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ جتنی ارلی ہوگی مدر کے لیے بھی بہتر، بچے کے لیے بھی بہتر۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں بھی نا گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے
کہ پیشنٹ کو آپ بتائیں, مطلب جو مدر ہے اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ دینا ہے, دودھ کی ڈلیوری کس طرح سے ہوگی بچے کے, تو وہ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو لکوڈ اس کو مل نہیں رہا, اس کو دودھ پوری طریقے سے مل نہیں, آپ ڈبے کے دودھ پہ آ جائیں. بالکل. تو ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرنے سے بہتر اس کو پہلے تھوڑا سا فزیکلی سکھائی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات نہیں ہے نا چیزیں, بالکل ماں بنتی ہے, ایک بچہ ہے, ایک نئی جان آئی ہے, اس کو ٹرین تو کرنا ہے. پارٹ ہے, ایک میجر پارٹ ہے کہ ماں کو پہلے سے ہی بتایا جائے. ایک تو بریسٹ فیڈنگ جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے وہ کروائے گی. یہ جو باٹل فیڈ ہے اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے, بیکاز کہ یہ کلچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ مدر زیادہ سے زیادہ کروائیں, اور ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر مدر چاہتی ہیں وہ اپنی پوزیشن اپنی دوبارہ سے جو فگر ہے پہلے والی اس میں واپس چلا جائیں, تو بریسٹ فیڈنگ از جو بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جو کینسرس ہیں, جیسے بریسٹ کینسر ہے, یوٹرائن کینسر ہے, اس سے بھی ماں بچی رہتی ہے, اور سب سے بڑی ریزن کہ وہ بچی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, اگر جیسے سٹارٹ میں پمپ وغیرہ کے ذریعے اگر دودھ کو نکالا جائے بچے کو پلانے کے لیے تو وہ بھی سیف ہوتا ہے, وہ بھی سیف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا ارلی سٹارٹ کریں گے اس سے یہ ہے کہ بریسٹ ملک بھی زیادہ آئے گا اور مدر کو بعد میں کوئی اس طرح کی پرابلم بھی نہیں ہوگی. گریٹ. اچھا, یہ جو پلز ہوتی ہیں جو کہ ابورشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اب اس میں کتنے خطرات ہوتے ہیں, جو اس پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے کیا ہے, وہ سچویشن بھی ہمیں ذرا اس پہ نظر ثانی کر دیجیے گا. جی, جیسے ہم نے بات کی نا میٹرنل مورٹیلٹی کی, میٹرنل مورٹیلٹی کا مطلب ہے کہ اینی ڈیتھ ڈیورنگ دا پریگننسی, تو جو آپ نے بات کی میٹرنل مورٹیلٹی کی ایک بڑی ریزن ابورشن بھی ہے. اب ہمارے ہاں ابورشن کیا ہے, ابورشن جو ہے اگر ان پلانڈ پریگننسی, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پریگننسیز تو ان پلانڈ ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا مدر کو, اور پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صرف ہم انڈیوس ابورشن کی طرف اس وقت سے جا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, بہت ویلڈ میڈیکل ریزن اگر نہیں ہے, تو ابورشن تو نہیں کرایا جا سکتا, وہ لیگل نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں, دائیوں کے پاس یا انڈر دا ٹیبل, جہاں پہ ابورشن سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو کہ انسیف ابورشنس ہوتی ہیں. کیونکہ انسیف ابورشن کیا ہے کہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, ایکوپمنٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیلائز نہیں ہے, جس کی وجہ سے مدر کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے اچھا جی یہ پلز لے لیں آپ, اور اس کی وجہ سے آپ کا ابورشن ہو جائے گا. اور وہ ایک تو یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ابورشن ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ ان کو وہ پل لینے کی ضرورت ہے. وہ اگر اس ٹائم پہ نہیں لی ہے تو ابورشن نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے تو اس طرح کی بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں مدر نے پلس تو لے لی ہیں اور اس کے بعد اس کی ابورشن نہیں ہوئی, بٹ اس پل کا جو افیکٹ ہے وہ اس کے بچے کے برین پہ ہو گیا, اور بچے جو ہے بعد میں ڈسیبلٹی فیس کرتے ہیں آفٹر برتھ. تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اس میں نالج اینڈ اویئرنیس ہونا مدرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ بینگ یونیورسٹی پروفیسر, ہماری یونیورسٹیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا جو کہ کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا پروگرام کہلاتا ہے ان میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, جس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا کہ کس طرح وہ جو ڈینجرس سائن آف پریگننسیز ہیں اس کو مدرس کو جا کے بتا سکتے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیلیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, مدرس کی جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ کوسچنس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کمپلیٹ ٹریننگ دی, اور ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا فیلڈ میں, اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے خواتین کے جتنے بھی کوسچنس تھے جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ تھے ان کو ایڈریس کیا, ان کو بتایا کہ پریگننسی کی ڈینجرس سائن کیا ہوتی ہیں, کس ٹائم پہ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کون کون سی ملٹی وائٹامنس اور جو فولک ایسڈ آئرن ٹیبلٹس ہیں کس وقت انہوں نے لینی ہے, کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری, جس کی وجہ سے بہت زیادہ چینج آئی اس کمیونٹی میں, لوگوں کی اویئرنیس امپروو ہوئی. تو یونیورسٹیز کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کا بھی رول ہمیں چاہیے ہوگا, ہمیں ٹائم دیتے رہیں گی آپ, بار بار ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے ہم ابھی بھی پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جہاں پہ عورت بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ جو ہے نا وفات پا جاتی ہے. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, وقت کا. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد.